تاریخ کا جہاز۔ اب پاکستان کو بنے اور ہندوستان کو آزاد ہوئے 50 برس ہو رہے تھے۔ دونوں طرف اپنی اپنی گولڈن جوبلی منانے کی تیاریاں تھیں۔ تاریخ کی اس گھڑی کو، ان روزوں کو جن پر 50 برسوں کی گرد پڑ چکی تھی، پھر سے کوریدا جا رہا تھا۔ اور لیجئے، ہمیں بھی کسی نے پوچھا۔ کل تک تانے مل رہے تھے کہ یہ شخص نوسٹالجیا کا مریض ہے۔ ہم نے جو پٹاری بند کر کے طاق نسیاں میں رکھ دی تھی، اسے یہ روگی ہنوز کھولے بیٹھا ہے۔ مگر اب دور و نزدیک سے فرمائشیں آ رہی تھیں کہ ان دنوں کی یادیں قلم بند کر کے ہمیں نوازیے۔ اور فرمائشیں پاکستان سے کم، باہر سے زیادہ۔ انڈیا انٹرنیشنل سینٹر کے رسالے کی فرمائش کو میں نے رسمی دعوت نامہ جانا تھا، مگر چند ہی دنوں بعد اس کی ایڈیٹر گیتی سین لاہور میں آن دھمکیں۔ آرٹسٹوں، دانشوروں کو ٹوتی پھر رہی تھیں کہ اس باب میں کس سے کیا لکھوایا جائے۔ ادھر گوئٹے انسٹیٹیوٹ نے ایک ایسی ہی فرمائش کر ڈالی، اور یہ تو کراچی کی بات تھی۔ برلن سے ہاؤس آف ورلڈ کلچر نے ہندوستان سے اور پاکستان سے چند ادیبوں کو ایسی ہی ایک تقریب کے لیے بلا بھیجا۔ جرمن اس باب میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لیتے نظر آئے۔ شاید وہ اپنی تقسیم کے تجربے کو ہماری تقسیم کے تجربے سے موازنہ کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی گہما گہمی میں پی ٹی وی کے ایک انٹرویو میں انٹرویو لینے والے نے، شاید یہ نعیم بخاری تھے، مجھ سے ایک سوال کر ڈالا۔ انتظار صاحب، آپ نے کس تصور کے تحت ہجرت کی تھی؟ الفاظ یہ نہ ہوں، خلاصہ اس کا یہی تھا۔ مجھے اس کے سوا اور کوئی جواب نہ بن پڑا کہ اکھڑی ہوئی خلقت کا ایک سیلاب امڈا ہوا تھا، اور سیلاب میں بہت سا خس و خاشاک بھی بہتا چلا آتا ہے، تو بس ایسے ہی یہ تنکا بھی بہہ کر یہاں چلا آیا۔ ٹی وی اور اخباروں کے انٹرویوز میں جو سوال کیے جاتے ہیں، ان کے سلسلے میں زیادہ تردد تو نہیں ہونا چاہیے، مگر ہوا یہ کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ اسی سے ملتے جلتے سوال ادھر سے آنے والے بعض نامور ادیبوں، دانشوروں سے کیے گئے، اور انہوں نے بڑے ٹھکانے سے اپنی ہجرت کی توجیح کی۔ بتایا کہ طالب علمی کے زمانے میں انہوں نے کس سرگرمی سے تحریک پاکستان کے جلسوں میں حصہ لیا تھا، کس جوش و خروش سے نعرے لگائے تھے، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ساتھ مل کر کس طرح تحریک کے لیے کام کیا تھا، اور پھر جب پاکستان بن گیا تو اس نوزائیدہ مملکت کی خدمت کے جذبے نے کیسے انہیں اکسایا، اور وہ گھر بار چھوڑ کر کس حال میں یہاں پہنچے۔ ہجرت کی ان توجیحات کو سن کر اس سوال نے مجھے پھر سے آن گھیرا۔ میں نے سوچا کہ ہجرت کی ایسی ہی معقول توجیح میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ تب میں نے بیتے دنوں کو یاد کیا، میرٹھ والے دنوں کو، مگر نہ کسی اسٹوڈنٹس یونین میں اپنی شرکت کی یاد آئی، نہ کسی سیاسی پارٹی کے جلسے جلوس کی ایسی یاد آئی کہ اس میں شامل ہو کر نعرہ لگایا ہو، یا کم از کم تماشائی کی حیثیت ہی سے 4 قدم ساتھ چلا ہوں۔ جب شام پڑے میں گھنٹہ گھر سے گزر کر اپنے ٹھکانے کی طرف جاتا تو درمیان میں ٹاؤن ہال پڑتا تھا۔ کانگریس مسلم لیگ دونوں کے جلسے اسی کے میدان میں ہوا کرتے تھے۔ تو جب میں شام پڑے اس راہ سے گزرتا تو لاؤڈ سپیکر پرشور تقریروں کے اثر سے جھنجھنا رہے ہوتے۔ بس میں ایک ہی دفعہ اس راہ پر ٹھٹکا تھا۔ اس شام جب پتہ چلا کہ آج مولانا حسرت موہانی آئے ہوئے ہیں، وہ مسلم لیگ کے جلسے کو خطاب کریں گے۔ مجمع بہت تھا، بجلی کے ہنڈوں کی روشنی کم تھی، حسرت موہانی کی صورت مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہی تھی، ان کی آواز میں بھی گھنگرج نہیں تھی۔ میں بور ہو کر جلدی ہی واپس ہو لیا۔ اچھا، یہ پہلو اگر خالی تھا تو لٹنے پٹنے ہی کی کوئی داستان میرے پاس ہوتی، وہ بھی کوئی برآمد نہیں ہوئی۔ اپنے اس بے کیف ماضی نے مجھے بہت مایوس کیا۔ میرے پاس سنانے کے لیے کوئی کہانی اور کرنے کے لیے کوئی دعویٰ نہیں تھا۔ عجیب بات ہے کہ تقسیم کے اثر سے پیدا ہونے والے ادب پر اکا دکا مضمون جو میں نے لکھا، اس میں اس وقت کی ہجرت کے عمل کو تو برا بھلا سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے یاروں نے ایک فلسفہ ہجرت مجھ سے منسوب کر دیا، حالانکہ مقصود صرف اتنا تھا کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی ہے تو اسے اپنی تاریخ کے کسی بڑے تجربے کے ساتھ پیوست کر کے دیکھا جائے کہ شاید اس سے اس عمل میں کوئی بڑے معنی پیدا ہو جائیں۔ مگر اپنی نجی نقل مکانی کو کسی قسم کے معنی پہنانے کا یا آئیڈیلائز کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ رہا ملک اور قوم کی خدمت کا جذبہ، تو خود خدمت کا لفظ مجھے اتنا بھاری نظر آتا ہے کہ لگتا ہے کہ اسے اپنایا تو اس کے نیچے دب کر رہ جاؤں گا۔ عمر اردو میں قلم چلاتے اور کہانیاں لکھتے ہی گزری ہے، لیکن اردو کی خدمت یا ادب کی خدمت، توبہ توبہ، اس متبذل تصور کا تو میں متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے کیا پتا تھا کہ پاکستان میں 50 برس گزارنے کے بعد مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا سوچ کر اس مبارک سرزمین پر قدم رکھا تھا، اور میرے پاس اس سوال کا کوئی معقول جواب نہیں ہوگا۔ میں اپنا بہت دھیان دوڑاتا ہوں تو بس اتنا ہی دھیان میں آتا ہے
کہ مسافروں سے اٹا اٹ بھری ایک ریل گاڑی ہے کہ آباد اور اجڑی بستیوں کے بیچ سے گزرتی دوڑتی چلی جا رہی ہے، اجالے میں پھر اندھیرے میں، ایک اتھاہ ڈراؤنا اندھیرا، مسافر ٹھسا ٹھس مگر جیسے پتھر کے بنے ہوں، سانس تک کی آواز نہیں، گاڑی سے باہر نہ آدمی نہ آدمزاد، دور دور تک اندھیرے کا ڈیرا، اور گاڑی کہاں جا کر رکے گی کچھ خبر نہیں، اور اگر رک گئی تو کبھی چلے گی بھی کچھ خبر نہیں۔ اب 50 برسوں کے گزرنے پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ تو 2 وقتوں کے ملنے اور جدا ہونے کی گھڑی تھی۔ صبح و شام کے جھٹپٹے میں 2 وقت کیسے چشم زدن میں ملتے ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ پہر بدل گیا۔ تاریخ کے اپنے صبح و شام ہوتے ہیں، اپنے ڈھلتے چڑھتے پہر۔ تو وہ تاریخ کا جھٹپٹا تھا۔ ہم پر ایک پہر جا رہا تھا، دوسرا پہر آ رہا تھا، جبھی تو میرٹھ سے لاہور تک کا مختصر سفر قیامت کا سفر بن گیا، جیسے گاڑی میں نہیں بیٹھے، تاریخ کے جہاز میں بیٹھے ہیں اور بے اختیار بیٹھے ہیں۔ گھر سے منہ اندھیرے نکلے تھے، اب دوپہر ہونے لگی ہے، سہارنپور کا اسٹیشن گزر گیا ہے، یعنی یو پی کی سرحد سے نکل کر اب اس دیار سے گزر رہے ہیں جہاں کل تک بہت قیامت مچی ہوئی تھی۔ اب سناٹا ہے۔ جن کی قسمت میں نکلنا تھا وہ نکل گئے، جن کے لکھے میں کھیت ہونا تھا وہ کھیت ہو گئے۔ اب ان کے نام قریب و دور کچھ جلے پھونکے گھر نظر آ رہے ہیں، جہاں تہاں اجڑی پجڑی بستیاں، اور گاڑی ہے کہ ان سے بے نیاز دوڑی چلی جا رہی ہے۔ سہارنپور تک تو ہر اسٹیشن پر باقاعدہ رکتی تھی، پھر سیٹی بجتی، ہری جھنڈی دکھائی جاتی اور بھرے اسٹیشن سے دھیرے دھیرے کر کے نکلتی۔ پلیٹ فارم پر کھڑے بیٹھے مسافر پیچھے سرکتے جاتے، گاڑی آگے سرکتی جاتی، پھر بتدریج رفتار میں تیزی آتی، مگر اب سماں دوسرا ہے، کسی اسٹیشن پر نہیں رک رہی، بلکہ جب اسٹیشن آتا ہے تو اس کی رفتار مزید تیز ہو جاتی ہے۔ مگر لیجیے، رک گئی، اور کس شان سے رکی ہے کہ مسلح گارڈ ڈبوں کے آگے کھڑی پہرا دے رہی ہے۔ مجال ہے کہ پلیٹ فارم پر چلتے پھرتے لوگوں میں سے کوئی گاڑی کے قریب آ جائے۔ کرپان سے مسلح سکھ دور دور سے ہمیں گھورتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ پلیٹ فارم پر کتنے بہت سے شرنارتھی ڈیرے ڈالے پڑے ہیں، بیزاری سے ہمیں دیکھتے ہیں اور پھر بے تعلق ہو جاتے ہیں، اور اے لو، شرنارتھیوں سے لدی پھندی ایک اسپیشل مخالف سمت سے چل کر ٹھیک ہماری اسپیشل کے متوازی کھڑی ہو جاتی ہے، اور ہمارا دل تھک سے رہ جاتا ہے۔ کتنی ستم رسیدہ خون بھری نظریں ہماری نظروں سے چار ہوتی ہیں۔ مسافر اندر ٹھسا ٹھس، چھت پر جو مسافر لدے ہوئے ہیں وہ ان پر مستزاد۔ یا اللہ، گاڑی جب تیز چلتی ہوگی تو یہ کیسے خود کو سنبھالتے ہوں گے، مگر جب لوگ جانے لے کر بھاگتے ہیں تو کچھ نہیں دیکھتے۔ نکلنے کی کوئی بھی صورت ہو غنیمت نظر آتی ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت بڑا سہارا نظر آتا ہے، مگر ہماری گاڑی چلتی کیوں نہیں؟ گاڑی سرکے تو غضبناک نظروں کی زد سے نکلیں، مگر گاڑی تو جم کر کھڑی ہے، سرکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ خیر، دن تو جیسے تیسے گزر گیا، اب کالی رات ہے اور ہم ہیں، اور کالی سی کالی، باہر بھی اندھیرا اندر بھی اندھیرا، انجن کی روشنی بھی غائب ہے، اندھی گاڑی اندھیرے میں دوڑ رہی ہے، اور تاریک ڈبے میں مسافر یوں بیٹھے ہیں جیسے آدمزاد نہیں بھوت ہیں، اور اندھی گاڑی کیسے خوفناک انداز میں دوڑ رہی ہے، راہ میں آنے والے اسٹیشنوں کو مطلق خاطر میں نہیں لا رہی، اندھا دھند دوڑے چلی جا رہی ہے۔ ہم ایک بے حس نابینا انجن کے رحم و کرم پر ہیں، دل زور زور سے دھڑک رہے ہیں، 100 طرح کے وسوسوں نے گھیر رکھا ہے۔ اے لو، گاڑی رک گئی۔ یہ اچانک بیچ اندھیرے جنگل میں کیوں رکی ہے؟ دل اور زور زور سے دھڑکنے لگے، اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے، سب کچھ جیسے سانپ سونگ گیا ہو، سانس لینے کی بھی آواز نہیں، اندر باہر گھپ اندھیرا۔ ہاں، بیچ بیچ میں سرچ لائٹ جھلک مارتی ہے، کچھ مسلح سپاہی نیچے اترے ہوئے ہیں، شاید انہوں نے خطرے کو سونگا ہے۔ سرچ لائٹ روشنی کا احساس نہیں دلاتی، خطرے کے احساس میں شدت پیدا کر رہی ہے۔ میرے برابر ہلکی سی جنبش ہوتی ہے، برابر میں بیٹھے بھوت نے ماچس کی تیلی کو ڈبیا پر گھسا اور اچانک بھوتوں میں کھلبلی مچ گئی۔ کون ہے یہ؟ سگریٹ بجھاؤ، بجھاؤ سگریٹ۔ میرے برابر جو بھوت بیٹھا ہے اور جس نے سگریٹ سلگائی ہے وہ اصل میں سلیم احمد ہے۔ بھلے مانس کو کیسے وقت میں سگریٹ کی طلب ہوئی ہے، سگریٹ اسے بجھانی پڑتی ہے، اور پھر پھریری لیتا ہے۔ یار، اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ لطیفہ سناتا ہے، پوری ٹولی جسے وہ ساتھ لے کر میرٹھ سے نکلا تھا ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ غضبناک آنکھیں اندھیرے میں سلیم کو گھور رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے،
اندھیرے میں ایک غوصیلی آواز. کس بات پر؟ سلیم معصومیت سے پوچھتا ہے. ایک بوڑھی عورت جس نے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر اپنا سفید برقع اتار کر الگ رکھ دیا ہے شفقت بھرے لہجے میں کہتی ہے، پوت یہ ہنسی ٹھٹے کا وقت نہیں ہے، اس وقت کلمہ پڑھنا چاہیے. کلمے میں ایمان ہو تو پڑھیں گے کلمہ. وہی غسلی آواز. ڈبے کے برابر سے گارڈ کو گزرتے دیکھ کر ٹولی کا ایک نوجوان پھریری لیتا ہے. گارڈ صاحب، حملہ کتنی دیر میں ہو رہا ہے؟ گارڈ ٹھٹکتا ہے، پھر شٹ اپ کہہ کر آگے گزر جاتا ہے. ٹولی پھر ہنسنا شروع کر دیتی ہے. میں اس گارڈ کو جانتا ہوں، وہ جن سنگیوں سے ملا ہوا ہے، جبھی تو میرے فقرے پر اسے تتیے لگ گئے. وہ جیسے اپنے کھسیان پٹ کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا. گاڑی حرکت میں آتی ہے، نہ سیٹی، نہ جھنڈی، نہ پہیوں کی گڑگڑاہٹ، جیسے بے سود بیر بہوٹی نے بالآخر پنجے کھول کر رینگنا شروع کر دیا ہو. اللہ تیرا شکر ہے، بوڑھی عورت کی اطمینان بھری آواز. مگر گاڑی تو تھوڑی دور چل کر پھر رک گئی. پھر دل دھڑ دھڑ کرنے لگے. حملہ ہونے والا ہے، کسی نے سرگوشی میں کہا، اور سلیم کو پھر ایک لطیفہ یاد آ گیا. ٹولی نے پھر ہنسنا شروع کر دیا. اے بیٹو، خدا کا خوف کرو، بڑی بھی بیچارگی سے بولی. یار تو چپ نہیں رہ سکتا، سکھ بعد میں حملہ کریں گے، پہلے یہ. پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہتا تھا. خیر گاڑی چل پڑی ہے. الہی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اطمینان کا لمبا سانس. اطمینان کے حملے کا خطرہ ٹل گیا. مگر اطمینان کی پچھلی گھڑیوں کی طرح یہ اطمینان کی گھڑی بھی عارضی نکلی. جلدی ہی بےقلی شروع ہو گئی کہ گاڑی کی رفتار آخر تیز کیوں نہیں ہوتی، کیوں اس جنگل سے تیزی کے ساتھ نہیں گزر جاتی. بےقلی بڑھتی چلی جا رہی ہے. گاڑی ہے کہ چل نہیں رہی، رینگ رہی ہے، اور کب سے رینگ رہی ہے، جیسے اسے رینگتے زمانہ گزر گیا ہو. عجب سا احساس ہو رہا ہے کہ جیسے زمانہ پہلے اس سفر پر نکلے تھے. زمانہ گزر گیا اور ہم اسی طرح چلے جا رہے ہیں. منزل پہ کب پہنچیں گے؟ پہنچ بھی پائیں گے یا بیچ ہی میں کھیت ہو جائیں گے؟ اس راہ اس سے پہلے کتنی گاڑیاں کٹ چکی ہیں، کتنی گاڑیاں منزل پر اس رنگ سے پہنچیں کہ نگ پورے، یعنی جتنے سوار ہوئے تھے اتنے ہی، مگر زندہ کوئی نہیں، لاشیں ہی لاشیں. یہ ہم ہیں یا زمانہ قدیم کا کوئی قافلہ ہے کہ رینگتا ہوا چل رہا ہے اور جوکھوں بھری راہوں سے گزر رہا ہے. گاڑی سے باہر دن میں ایک اور منظر نظر آیا تھا. بیل گاڑیوں کی ایک لمبی قطار. ٹبر اپنے کاٹ کباڑ کے ساتھ لدے ہوئے اپنی بستیوں سے اجڑ کر نکلے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. گاڑی تیز دوڑ رہی ہے، مگر بیل گاڑیوں کی قطار کا کوئی انت نہیں ہے. جب باہر جھانکو قطار اسی طرح بندھی ہوئی. وہ کہاں جا رہے ہیں اور ہم، کچھ پتہ نہیں. بے یقینی، وسوسے، طرح طرح کے شک. سلیم کا وہی موڈ ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے کہ وہ ڈرا ہوا نہیں ہے. مگر جب واگا کے قریب آئے تو سہمے ہوئے لوگوں نے کس پھرتی سے جھرجھری لی، کس صورت سے بزدلی کو جھٹکا اور بہادر بن گئے. اندھیرے ڈبے میں تقریریں شروع ہو گئی تھیں. میں نے سلیم کو ٹہوکا، اب وقت ہے تو بھی ایک تقریر ٹکا دے. میں چپ ہوں، اب دوسروں کے بولنے کا وقت ہے. مغل پورہ کا اسٹیشن یعنی لاہور آ گیا. میری منزل مقصود تو یہی ہے. عسکری صاحب کا خاندان بھی اتر پڑا ہے، یعنی ان کے تینوں بھائی بہن، والدہ. سلیم کو اپنے گھر والوں اور اپنی ٹولی کے ساتھ کراچی جانا ہے. آسمان اجلنے لگا ہے، صبح کا دھندلکا ہے. پاکستان میں میری پہلی صبح.